اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نظر بد یہ بہت ہی زیادہ ایک سرچ کیا جانے والا ٹاپک، یا بہت زیادہ خاص طور پر خواتین میں یہ ایک ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ نظر بد کیا چیز ہے، کن کو نظر لگتی ہے، کن کی لگتی ہے، اور نظر بد کی علامات کیا ہیں، یعنی کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے، یا آپ کسی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور شریعت اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ حدیث پاک شیئر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے بعد نظر بد لگنے کی وجہ سے مریں گے۔ یاد رکھیں، نظر بد کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے انسان کی، اتنی یہ بری چیز ہے۔ نظر بد کے اثرات یہ انسان کے اوپر برحق ہیں، اور تقدیر کے بعد جو سبقت لے جانے والی چیز ہے وہ نظر بد ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، اکثر لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ وہم ہے، نہیں جی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہمارا ان چیزوں پر بلیف نہیں ہے، ہمارا اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، اچھا لوگ پھر یہ دیتے ہیں دلائل کہ دیکھیں کہ اگر نظر ہی لگنا ہوتا، بار بار یہ اس چیز کا اثر ہوتا، تو کوئی بھی خوبصورت انسان دنیا میں نہ بچتا، کوئی خوبصورت گھر نہ بچتا، کوئی خوبصورت بلڈنگ دنیا میں نہ بچتی، کوئی خوبصورت جگہ نہ بچتی، کوئی کسی کا خوبصورت لباس نہ بچتا، خوبصورت گاڑیاں نہ بچتی۔ یعنی کہ انسان کی کوئی بھی اچھی چیز ہے دنیا میں اگر نظر بد برحق ہوتی تو وہ یعنی کہ کوئی بھی اچھی چیز نہ بچتی دنیا میں۔ تو دیکھیں کہ اس کی بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نظر کس کو لگتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ نظر کس کو لگتی ہے۔ نظر، اب دیکھیں کہ آپ جا رہے کہیں پر کسی جگہ میں، آپ یہ سوچ کر جا رہے دماغ میں کہ میں نے ایک خوبصورت جگہ پر جانا ہے، اچھی جگہ پر جانا ہے جہاں پر میں نے اپنی ہالیڈے اسپینڈ کرنی ہے، اور آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ وہ جگہ بہت اچھی جگہ ہوگی، بہت پیاری جگہ ہوگی، یعنی آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ اکثر وہاں پر جائیں گے جی، تو اس چیز کو نظر نہیں لگتی۔ اب بلڈنگز ہیں، اب آپ کے سامنے کوئی بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بہت اچھی بلڈنگ بنے گی، اور بہت زیادہ یہ خوبصورت بلڈنگ ہوگی، پہلے سے نقشہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس کو زیادہ نظر نہیں لگتی۔ خوبصورت، اب جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر یہ ہے کہ بیوٹی کمپٹیشن ہے، بچے خوبصورت بچے دکھائے جائیں گے جہاں پر، تو آپ کے انسانوں کے ذہنوں میں پہلے ہوگا، ظاہری سی بات ہے بیوٹی کمپٹیشن ہے، وہاں پر بہت پیارے پیارے بچے آئے ہوں گے، تو وہاں پر نظر لگنے کا چانس نہیں ہے، نہیں لگتی۔ نظر وہاں پر لگتی ہے جہاں پر انسان کسی کو چیز کو دیکھ کر شاکڈ ہو جائے، حیران رہ جائے کہ اچھا یہ ایسا ہو گیا ہے، تو وہ نظر زیادہ لگتی ہے۔ اب چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے آپ کے سامنے، کوئی اس کے پاس نعمت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی آپ کے سامنے وہ انسان غریب ہے، لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت دے دیتا ہے کہ اس کے پاس اچانک سے ہر چیز آ جاتی ہے، اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے، تو لوگ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اچھا کل تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، آج یہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ بس یہ چیز جو ہے وہ ان سے انسان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ کوئی انسان کامیاب نہیں تھا، اچانک سے کامیاب ہو جاتا ہے، اس انسان کو نظر لگنے کے چانس زیادہ ہیں۔ کسی انسان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب آپ صحت مند نہیں ہو سکتے، یہ بیماری جو ہے آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی، آپ بالکل بھی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب تو یہ نہیں ٹھیک ہوگا، اس کی بیماری لا علاج ہے، اور وہ اٹھ کے دوسرے دن چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ کسی انسان کے ہاں اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کی اولاد نہیں ہوگی، اچانک 20 سال بعد، 25 سال بعد، 15 سال بعد اچانک بغیر کسی یعنی ذریعے کے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے دیتا ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا اس کے پاس اولاد نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں بیٹے دے دیے، اسے اتنے بیٹے عطا کر دیے، نظر بد لگ جائے گی۔ ایک بچہ ہے جو پڑھائی میں پہلے ٹھیک نہیں تھا، نہیں اس کو، لیکن اچانک سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پڑھائی میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کو نظر بد لگ سکتی ہے۔
ایک انسان جو کامیاب نہیں تھا بالکل، یعنی آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ جن کے پاس پہلے کامیابی نہیں تھی، جو لوگوں کو حیرانگی میں ڈال دے چیز، اس انسان کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ کوئی بھی آپ کسی انسان کے پاس گھر نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، وہ غریب انسان ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے۔ اب ایک انسان آپ کسی بڑے امیر انسان کو دیکھیں گے اور وہ انسان کہے گا میں اپنے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، تو لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی یہ تو امیر انسان ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے بڑی کوٹھی بنگلہ بنانا ہے، تو وہ آلریڈی لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اس انسان کو پھر نظر بد نہیں لگ سکتی۔ ایک غریب انسان ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں گھر کی بنیاد رکھوں گا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا اس بیچارے نے کتنا سا بنا لینا اپنا گھر، ایک دو کمرے بنائے گا یا چھوٹا سا لوگوں کے لیکن اچانک سے وہ بنگلے کھڑے کر لیتا ہے، اس انسان کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب ایک انسان ہے جس کے پاس بائک لینے کے پیسے بھی نہ ہو، ایک مثال چھوٹی سی، بائک لینے کے پیسے جس کے پاس نہ ہوں لیکن وہ اچانک سے گاڑی لے لیتا ہے، نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور ایک انسان جو بے روزگار تھا، جس کے پاس روزگار نہیں تھا، لوگوں سے کہتا تھا میرے پاس روزگار نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، اچانک سے اس کو اچھی جاب مل جاتی ہے یا اس کا کاروبار اچانک سے بڑھ جاتا ہے، نظر بد لگ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ کو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کن لوگوں کو نظر لگتی ہے اور کن کی لگتی ہے۔ دیکھیں یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، میری بھی نظر لگ سکتی ہے، آپ کی بھی لگ سکتی ہے، والدین کی نظر بچوں کو بھی لگ سکتی ہے، یہ چیز بھی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خود کی نظر بھی خود کو لگ جاتی ہے۔ کوئی انسان دیکھ رہا ہے، خود کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ چیز میری بڑی اچھی ہے، بس خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ بہترین انسان اس وقت ہوں گے جب آپ اپنے مسلمان بہن یا بھائیوں کے مال کی حفاظت کریں۔ مال کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو جاگ جاگ کر تو دیکھتے رہیں کہ کوئی اس کا مال اٹھا کے نہ لے جائے، نہیں۔ کسی کی چیز اچھی نظر آ گئی، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ کوئی بھی چیز اچھی لگی ہے، کوئی انسان اچھا لگ گیا، کوئی کسی کا ڈریس اچھا لگ گیا، کسی کی گاڑی اچھی لگ گئی، کسی کا گھر اچھا لگ گیا، کسی کا کاروبار بزنس اچھا لگ گیا، کوئی بھی یعنی کسی لحاظ سے بھی کسی انسان کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگی، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کچھ شیطانی دماغ کے لوگ بھی ہوں گے کہ جو حسد کی بنا پر کہ حسد کر رہے ہیں کسی دوسرے انسان سے، جان بوجھ کر ماشاءاللہ نہیں کہیں گے، تو یاد رکھیں ایسے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب میرا زندگی میں یہ تجربہ ہے، کوئی بھی کسی کی اچھی چیز دیکھی، ماشاءاللہ، اگر نظر لگتی ہے نہیں لگتی، ماشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، بارک اللہ ضرور کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے، اور یہ دماغ میں شیطانی دماغ لوگوں کا ہوتا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھیں گے کہ اس انسان کو نقصان ہو جائے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں یا میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ فلاں رشتہ دار مجھے پسند ہی نہیں ہے، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، تو پھر یہ ہوگا جان بوجھ کر نہیں کریں گے، تو جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرو، تو ہم اپنی نظر سے اس انسان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو پھر ایسے انسان خود بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا، سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، برا کرو گے تو برا ہوگا، کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود انسان جا کر گرتا ہے، تو یہی چیز ہے۔ تو کسی کی بھی اچھی چیز دیکھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے مال کے لیے یا اس کے کسی بھی چیز کے لیے، اس کی تقدیر کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس انسان کے حق میں وہ چیز قبول کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں فرشتے نورانی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کی برائیوں سے وہ مخلوق پاک ہے، جب وہ آمین کہیں تو ہمارے حق میں وہ آمین اللہ تعالیٰ کتنا قبول فرمائیں گے، یعنی کتنی زیادہ یہ ہمارے حق میں اچھی چیز ہوگی۔ نظر جو ہے یہ انسان کو موت اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اتنی یہ بری چیز ہے۔ اب نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس انسان کو نظر بد لگ چکی ہے؟ چند علامات میں آپ کے ساتھ
شیئر کروں گی کہ جس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر انسان کو نظر بد لو اب اپنے آپ میں یہ آپ علامات دیکھیں گے، اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اور آپ کے معاملات میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ علامات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ علامات آپ کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی آزمائش ہے۔ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے، آسانی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو پھر ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی، تو پھر پریشان ہوئے بغیر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تھوڑا سا مشکل ٹائم دیا ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت آسانیاں رکھی ہوں گی۔ تو یہ سوچ کر پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب کچھ علامات ہیں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ جس انسان کو نظر بد لگی ہو تو اس میں کیا علامات ہوں گی؟ انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ، انسان اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جائے گا، خاص طور پر عورتیں۔ اگر کسی عورت کو نظر لگ چکی ہو تو وہ اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جائے گی، اپنا خیال رکھنا یا اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اپنے گھر کی طرف دھیان دینا، وہ عورت یہ چیزیں چھوڑ دے گی۔ یہ چیز آپ دھیان دیکھیے گا۔ ایون کہ اپنے بچوں کی پرواہ کرنا بھی چھوڑ دیں گی، سخت نظر بد لگ چکی ہوتی ہے اس انسان کو۔ اور پھر انسان کی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا اور دل کا ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، انسان کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کا دل ڈوب رہا ہے یا اس کے دل میں عجیب سی کیفیت آ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے دل جکڑ رکھا ہو۔ اس طرح کی علامات اس انسان کے اندر آ جائیں گی۔ اور چہرے کا خراب ہو جائے، اس انسان کا چہرہ خراب ہو جائے گا۔ خراب کیسے ہوگا کہ چہرے پر دانے نکل آنا، بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے بھی نکل آتے ہیں دانے کہ آپ نے گرم چیزیں زیادہ کھا لیں جس کی وجہ سے نکلے، لیکن یہ اگر آپ کی یہ ساری علامات میں سے آپ کی آدھی اگر علامات ہوں تو پھر سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ تو اس انسان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، چہرے پر دھبے اور خاص طور پر پیشانی پر جو ہے وہ سیاہ دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنی بچی کو لے کر آئی اور اس بچی کی طبیعت بڑی زیادہ خراب تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ اس بچی کی طبیعت بڑی خراب ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچی کو دیکھا تو فرمایا کہ اس بچی کو نظر بد لگ چکی ہے، نظر لگ چکی ہے، کیونکہ اس بچی کی پیشانی پر سیاہ دھبے تھے۔ کہا کہ سیاہ دھبے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی علامت ہے کہ اس بچی کو نظر بد لگ چکی ہے۔ یہ ساری علامات ہیں نظر بد۔ اور انسان جس کام میں ماہر ہوگا، آپ کا کوئی بھی کام ہے، جو آپ کی جاب ہے، کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا کسی بھی قسم کا، تو اس کام کرنے کو انسان کا دل نہیں کرے گا کہ میں یہ کام کروں، یعنی سست پڑ جانا، اپنے آپ کو سست محسوس کرنا کہ وہ کام انسان اچھا کر سکتا ہے لیکن دل نہیں کرتا ہے، بس وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے اپنے کام کو۔ کوئی بھی اس کی جاب ہے کسی بھی طرح کی ہے۔ اب جیسے عورتوں کا پہلے ذکر ہوا تو عورتوں کا جیسے اب عورتوں کا گھر میں کوئی اچھا کھانا بنا رہی ہے یا اپنے گھر کو اچھے سے مینج کر رہی ہے تو وہ سست پڑ جائے گی، اس کا دل نہیں کرے گا میں اچھا کھانا بناؤں، بے دلی سے سارے کام کریں گی اور یعنی ان کی کنڈیشن جو ہے وہ عجیب طرح کی ہو جائے۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہی ہے، چڑچڑاپن کیوں آ گیا ہے، غصہ کیوں آ گیا ہے، یہ اس طرح کی کیوں ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ابھی یہ ساری باتیں سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اس چیز کا علاج بھی ہے۔ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا قرآن پاک میں علاج نہ ہو سوائے موت کے۔ تو اس کا علاج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا روحانی علاج بھی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور دنیاوی علاج بھی کہ کیسے آپ اپنے گھر میں ٹوٹکے کر کے تو اس نظر بد کو ختم کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی۔ اور نظر بد انسان کو ہے، اس انسان کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے، تقریباً بے خوابی ہو جاتی ہے، نیند کا بہت زیادہ کم آنا، نیند نہیں آتی اچھے طریقے سے، جسم میں درد ہونا، طرح طرح کی دردیں لگیں گی، بخار رہنا، ایسے لگتا ہے جیسے بخار ہے، بھوک بہت زیادہ کم لگے گی، اس انسان کو کھانا کھانے کا دل نہیں کرے گا، اگر کھانا کھا بھی رہے ہیں تو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی یعنی اچھا نہیں لگے گا کھانا، کہ کھانا ہم کھا رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا جس طرح پہلے آپ کو آتا تھا، جس طرح آپ خوش ہو کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ بھی اس انسان کی کیا ہوگا کہ نظر بند کی علامت ہے۔ اور اس انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، یہ سب سے بری جو چیز ہے نا، انسان کی عبادت میں
اس انسان کا دل نہیں رکھتا، وہ انسان وقت کی پابندی نہیں کرتا، اپنے کسی بھی کام میں کوئی بھی شعبہ ہے کسی بھی قسم کا ہے تو وہ انسان وقت کی پابندی نہیں کرتا، یہ چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ اور جس کام میں اس انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، اس کی جاب ہے، اس کا بزنس ہے، اس کا کسی بھی قسم کا ورک ہے، تو وہ وقت کی پابندی نہیں کرے گا اور اس کی طرف اس کا دل نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ اچھا یہ چیز نہیں میں نے کرنی، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں کرے گا کہ میں یہ کام کروں، یعنی سست پڑ جائے گا وہ انسان۔ اور سینے میں گھٹن محسوس ہونا اس انسان کو ہوگی، بغیر کسی وجہ کے رونا، وجہ نہیں ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ اور ہم لوگ جب یہ ساری کنڈیشن ہوتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں جی سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے مسئلہ بیان، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے، آپ کو انگزائٹی ہو گئی ہے، وہ بیماری بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری جو علامات ہیں یہ بھی انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اور بہت زیادہ انسان عورتوں کے بال گریں گے، اور دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے سے نفرت کرنا، وہ اس انسان کا دل نہیں کرے گا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے دوستوں سے ملوں۔ کاروبار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، وہ اس انسان کا تباہ اور برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو بھی اس کا کام ہے اس میں اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بڑی پریشانیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور میاں بیوی میں دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہے، اگر میاں بیوی آپس میں بالکل پرفیکٹ ہیں، کامیاب زندگی گزاریں، اور نظر بد اگر کسی پر لگ گئی تو پھر وہ ان کے اندر دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اور آپ اس کام میں ماہر ہیں، آپ پرفیکٹلی وہ کام کر سکتے ہیں، تو نظر بد ایسی چیز ہے کہ آپ کو وہ کام کرتے ہوئے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ ایون کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ہے کسی قسم کی بھی اگر حیران کر دینے والی ہے تو اس چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا علاج کیسے ہے، ہم اس کا علاج کیسے کریں گے۔ علاج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک مختصر دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ کلمات پڑھ کر ان کی حفاظت فرماتے، اور وہ کلمات یہ تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تمام جن و آسیب سے اور ہر بری نظر سے۔ تو اس دعا کو آپ کوشش کریں زبانی یاد کر لیں، یا پھر کیا کریں کہ اس دعا کو لکھ کر اپنے کمرے میں لگا دیں، پرنٹ لے کر، تو بڑا بڑا لکھ کر لگا دیں، تو جب بھی آپ بالخصوص مائیں بچوں کو آپ فیڈ کروا رہی ہوں، دودھ پلا رہی ہوں، تو یہ دعا بچوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تو پڑھیں، نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں پر بھی، کہ جن کو یہ پرابلم ہو تو یہ دعا پڑھ کر بچوں کو کیا کریں کہ دم کریں، تو انشاءاللہ تعالی آرام ملتا ہے۔ اور سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دعا جو ہے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے کہ میرے اندر تو جو بھی علامات بیان ہوئی ہیں وہ علامات کوئی بھی میرے اندر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے دعا پڑھنے کی؟ نہیں، جب اچانک آپ پہ کسی بھی چیز کا، حسد کا یا نظر کا یا جادو وغیرہ کا حملہ ہوگا، تو بجائے اس کے کہ آپ کی ہر چیز تباہ، اس سے پہلے ہی آپ پڑھ لیں، اپنی حفاظت کر لیں۔ تو جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیں۔ اچھا، لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں نا، ایک چیز کو ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، ذہن پہ سوار آپ نے نہیں کرنا کسی بھی چیز کو، اب وہم کرنا۔ اچھا، میں نے بہنوں کو دیکھا، مجھے ہنسی بھی بڑی آتی ہے، کسی کا کپ ٹوٹ گیا، گھر کا برتن تھا، ٹوٹنے والی چیز ٹوٹ گیا، اچھا یہ نا فلاں آئی تھی، اس نے اس میں چائے پی تھی نا، اس نے دیکھا میرا کپ تو ٹوٹ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں، اگر کسی کا دوپٹہ تھوڑا سا پھٹ گیا کہیں سے یا جل گیا، کھانا بناتے ہوئے کچن میں ہو جاتا ہے کبھی ایسا، تو جل گیا، جی یہ نظر بد لگی ہے،
ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی نظر بد لگتی ضرور ہے، لیکن اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے اس کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا، بس آپ نے دعائیں پڑھتی جانی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں یہ زندگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ جی گاڑی آپ نے کہیں مار دی، ہاں نظر بد لگی تھی، مجھے نظر لگی تھی اس وجہ سے میں نے گاڑی آج مار دی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے گھر میں کہیں آپ کا کوئی گھر کا کوئی دروازہ ٹوٹ گیا، کھڑکی ٹوٹ گئی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹوٹنے والی ہوتی ہیں، ایک جب ان کا جو ان کی میعاد ہے، مدت ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے، ایکسپائر ہو جاتی ہیں چیزیں، تو اسی طرح ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں دیواریں بھی۔ جب بہت زیادہ آندھی طوفان آتا ہے وہ دیواریں کچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے گر جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر بد، یعنی نظر لگتی ضرور ہے، لیکن اس کو آپ نے ذہن پہ سوار نہیں کرنا، بلکہ اس کا علاج کرتے رہنا ہے، دعائیں پڑھتے رہنا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی حفاظت میں آتے رہنا، تاکہ آپ ان چیزوں کے آنے سے پہلے ہی آپ اپنے اوپر حفاظت کر لیں، تاکہ آپ کو اس چیز کو فیس کرنا ہی نہ پڑے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور اہتمام کرتا ہے، اور بعد دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں گھروں میں مرچوں سے دھونی دیتی ہیں، اور اس طرح یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایسی چیزوں سے آپ گھر میں دھونی دیں تو، یا اپنے بچوں کو، تو اس سے آپ کے بچے جو ہے ایسی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ٹوٹکے بھی ضرور کریں، لیکن دعائیں جو ہے ان کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ روزانہ ایک آدھا سپارہ، آدھا نہ ہو تو کم از کم ایک دو تین رکوع، ایک ربع ضرور قرآن پاک کا پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور پرندوں کو دانہ اور پانی لازمی ڈالیں، اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت آئے گی، اور آپ ایسی صدقہ ہوگا روزانہ آپ کی طرف سے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو روزانہ کم از کم آپ ضرور تھوڑا تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جمعے والے دن ضرور کسی مدرسے میں صدقہ دے دیا کریں، اور مسجد میں پیسے ضرور ڈال دیا کریں، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اور انسان پھر ایسی بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔